الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلى آخر الآية. تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی و کبریائی و عظمت و مجد و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ الہاشمی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے کل کی مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سوانح عمری سنانے کا ایک سلسلہ شروع کیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک طور پر پائے تکمیل تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. تو ہم نے کل کی مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا، جن کا نام عبداللہ بن عثمان تھا، اور ان کے کیا القاب تھے، اور ان کی شہرت کیسے ہوئی، اور ان کے والدین کے کیا حالات تھے، اور اس کے بعد اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان جو گہرا تعلق تھا وہ ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد اسلام لانے سے پہلے نبوت کے آثار جو مکے میں رونما ہوئے، ان آثار سے ابو بکر صدیق کس حد تک متاثر ہوئے، اور اس کے بعد اسلام جب آیا تو کیسے لپک کر اسلام قبول کیے. یہ پوری تفصیل ہم نے کل کی مجلس میں دیکھی. عزیز دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول دن سے اسلام کی خدمت کے لیے جڑ گئے. جس دن وہ اسلام قبول کیے، دوسرے دن انہوں نے 6 نفوس قدسیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش کیا، اور ایسے لوگوں کو پیش کیا جو آگے چل کے ساری اسلامی حکومت کے اہم سرغنے بنے. ان میں عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، سعید بن زید اور دیگر بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ سلسلہ جاری رہا میرے دوستو. یہ تن من دھن ہر اعتبار سے اسلام کی خدمت کی. تن سے مراد جسم، انہوں نے دوڑ دھوپ کیا، اتنی محنتیں کی، اور ہمیشہ یہی یہ لو لگا رہتا کہ کیسے اسلام پیش کیا جائے. اور آپ نے کل کی مجلس میں سنا کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کرنے کا ایک زبردست اہتمام کیا تھا، اور بڑی اونچی آواز سے تلاوت کلام پاک کرتے تھے، جنہیں سن کر مشرکین کافی متاثر ہوتے. اگر کوئی تفصیل پوچھنے کے لیے ان کے پاس آ جاتا تو اسے ضرور مسلمان بنا لیتے. اللہ نے اتنا انہیں فہم دیا تھا، اور قرآن گویا کہ ان کے لیے اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا، رات و دن کا مشغلہ. اور قرآن کی وہ زبردست آیتیں، وہ فصیح وہ بلیغ آیتیں جو انسان کے دل و دماغ سے اس کا تعلق تھا، اور اسلام کے جسم میں لرزہ طاری کر دیتی تھی، اور اس کے جسم کے رونگٹوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیتی تھی. اتنی زبردست آیتیں نازل ہوتی تھی. اور اس وقت جو صحابہ ہوئے وہ لوگ ان آیتوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ یہی کافی تھا تبلیغ کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں جوڑتے. صبح شام 2 مرتبہ ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی جو بھی نئے مسلمان ہوئے، اور ان کے پاس صرف محمد رسول اللہ قرآن پڑھتے، بس کوئی دوسری بات ہی نہیں.
کوئی دوسری تفصیل نہیں. اور اس زمان میں دعوت کا بھی یہی طریقہ تھا, لوگوں سے ملاقات کر کے مقدمے کے طور پر 2 الفاظ ادھر ادھر, اس کے بعد میرے دوستوں قرآن پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے. ایک صاحب ہے جن کا نام تھا ضماد, یہ کافی منچھے طبیب تھے, کافی حد تک انہیں اللہ نے میڈیسنز میں مہارت دی تھی. یہ مکہ آئے تو انہیں جب خبر ملی کہ مکے میں ایک ساحر ہیں اعوذ باللہ, اور وہ پاگل ہو گئے ہیں, یعنی مکے والوں نے یہ کہہ کے انہیں متاثر کروایا, تو انہوں نے سوچا کہ میں اچھا طبیب ہوں, اللہ نے مجھے کافی سکت دی ہے, کافی علم دیا ہے, کیوں نہ اس ساحر کا میں علاج کر دوں. یہ کہہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے محمد, میں نے تمہارے تعلق سے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کروا دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضماد کی چند باتیں سنی, اس کے بعد کہا کہ دیکھو مجھے کچھ ہوا نہیں, میں تو صرف اللہ کی بات سناتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی اللہ کی بات سنا دو, آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. تو جیسے ہی ضماد بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد پڑھی, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حمد کو پڑھا تو ضماد جو تھے, جو جنہیں اللہ نے زبردست دماغ اور ذہن دیا تھا, وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, گویا کہ ایک چیز نے ان کی جسم کو لرزے میں ڈال دیا. اور اس کے بعد کہا کہ دوبارہ دہراؤ اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دہرایا, پھر کہا کہ دوبارہ اسے دہراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ دہرایا, تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی موقع نہیں تھا سوائے اس لیے کہ کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. تو میرے دوستو, اس زمانے میں محمد رسول اللہ صرف قرآن پڑھتے تھے بس, اور زیادہ لمبی بحثیں نہیں, اور قرآن میں سب کچھ رکھا ہوا تھا. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, نبی ہیں, جو پیغام لائے ہیں وہ حق ہے, جو اسلام لائے ہیں اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے ضرورت تھی. یہ صرف قرآن پڑھتے اور لوگ سن کر اس سے متاثر ہو جاتے تھے. تو ابوبکر صدیق نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے یہی راستہ اختیار کیے تھے, صرف قرآن پڑھتے تھے. تو میرے دوستو, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سارے غلاموں کو خریدا اور رہا کیا. کل آپ نے بلال بن ابی رباح کے تعلق سے سنا. ایک اور ایک لونڈی تھی جن کا نام تھا زنیرہ. یہ بنو مخزوم ابو جہل کے قبیلے کے یہاں لونڈی تھی. تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے, ہر قسم کی اذیتیں دینے لگے. تو یہ عورت ایک مرتبہ ابو جہل نے اسے اتنا مارا کہ اس کے آنکھیں چلی گئی, روشنیاں ختم ہو گئی. تو یہ ابو جہل نے جب مارنا روک کر کہا کہ دیکھو تم نے لات و عزا کے خلاف جو کہا, اس وجہ سے لات و عزا نے تمہیں اندھا کر دیا ہے. اگر تو لات و عزا کو مان کر دوبارہ اسی دین میں آ جائے گی تو ہو سکتا ہے لات و عزا تجھے واپس اپنی بینائی دے دے. تو وہ عورت دیکھیے میرے دوستوں, معمولی لونڈی تھی, ایمان لانے کے بعد لوگوں کے دل ایسے ہو جاتے ہیں. وہ ڈٹ کر جواب دیتی ہیں کہ تیرے لات و عزا کو کچھ بھی خبر نہیں, ہم اسے کیا کر رہے ہیں اور اسے کیا مانگ رہے ہیں, وہ کیا ہے انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے. یہ تو بت ہیں, مٹی کے ڈھانچے ہیں, ان سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. ابو جہل اور غصے میں آ جاتا ہے اور یہ سناتی ہے, اور جب کر سناتی ہے کہتی ہے کہ ایک اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے, نفع بخشنے والا وہی ہے, نقصان پہنچانے والا وہی ہے, اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ان بتوں, ان پتھروں میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد کہتی ہے کہ مجھے ایک اللہ پر امید ہے کہ میری جو آنکھیں چلی گئی ہیں اسے وہ ضرور واپس کرے گا. یہ کہہ کے میرے دوست ابو جہل غصے سے نکل جاتا ہے. جو آنکھیں چلی گئی تھی, رات بھر یہ اللہ کی بندی اللہ کی طرف رجوع کرتی, دعائیں کرتی ہیں, تو صبح جب آئی تو ان کی 2 آنکھیں نظر آنے لگی. زنیرہ, یہ اس وقت کا واقعہ ہے جسے مورخین نے لکھا ہے. تو میرے دوست, اللہ نے مومنین کو کبھی نہیں چھوڑا. اللہ مومنین کی مدافعت کرتا ہے. مومنین کو جو بھی پریشانیاں آتی ہیں ان کے درجے میں اضافہ کرنے کے لیے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مومنین کو پریشانیاں آتی ہیں تو صرف 2 ریزنز, تیسرا نہیں. پہلا سبب یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے مرتبے بلند ہو جائے, جنت میں انہیں چوٹی کا درجہ ملے, اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں آزماتا ہے. اور ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ انبیاء کو آزماتا ہے, صلحاء کو آزماتا ہے, صدیقین کو آزماتا ہے, جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. نمبر 2,
دوسرا ریزن یہ کہ جو مصیبت آئی ہو سکتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے جو مومن سے سرزد ہو گئی. اللہ چاہتا ہے کہ پریشانی دے کے وہ گناہ کی تلافی دنیا میں ہو جائے، وہ گناہ کی تلافی دنیا میں ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے پریشانی دے دیتا ہے. تیسرا کوئی ریزن نہیں، تیسرا کوئی سبب نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان اصابته ضرا فشکر فکان خیرا له وان اصابته ضرا فصبر فکان خیرا له. مومن کے لیے تو بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے. اگر مصیبت آئی تو اس پر اس نے صبر کیا تو اس کے لیے خیر ہے، اگر اسے خوشحالی آئی اس نے شکریہ ادا کیا تو اس کے لیے اس میں خیر ہے. مومن دو میں سے ایک تو صبر کرنے والا ہے یا پھر شکریہ ادا کرنے والا ہے. چوتھا تیسرا نہیں ہے میرے دوست، چوتھا تیسرا نہیں. مومن کے لیے پریشانی آتی ہے تو درجوں میں بلندیاں ملتی ہیں، پریشانی آتی ہے تو گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہے. وما كسبت ايديكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. زمین میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکالیف، جو مصائب آتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ مومنین سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ ہے ان کے ہاتھوں سے انہوں نے جو غلطیاں کی اس وجہ سے تکلیف آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے مومنین کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو میرے دوستو ایسا ہی ہوا اس زمنہ کے ساتھ، اور اس زمانے میں جتنے بھی مسلمان ہوئے ان کے ساتھ اللہ نے ہی معاملہ کیا اور اللہ نے طرفداری کی، اللہ نے ان کی مدافعات کی. آپ نے ابھی دیکھا کہ ان کے آنکھوں کی بینائی کو اللہ نے واپس کر دیا، اور ایک سے ایک اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کرشمے دکھائے اور مومنین کی مدافعات کی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ابیسینیا جانے کا حکم دیا، تو ایک ٹولی ابیسینیا کے لیے نکل گئی اور چند سالوں کے بعد ایک دوسری ٹولی نکالی گئی. اس طریقے سے صحابہ نے دو مرتبہ ابیسینیا کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کی. اور اس میں بڑے بڑے صحابہ چلے گئے تھے، جعفر بن ابی طالب اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے. یہ 5، 6، 7 ہجری کے ساتھ بعثت نبوی کے واقعات ہیں. اب اس زمانے میں اب ہوا ہے کہ مدینے میں مسلمان مٹھی بھر تھے، اب ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا. اب سب یہ کوشش میں ہے کہ اپنا دامن بچائیں، اپنا سر بچا لے، جان بچا لے. بالکل وہ ماحول پیدا ہو گیا تھا میرے دوست. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ مکہ چھوڑ دیں، چھوڑ کر یمن کی طرف چلے جائیں. تو اپنے ساتھ ساز و سامان لیے نکل گئے. مکے سے ایک 5 دن کا سفر انہوں نے کر لیا تو ایک علاقے میں پہنچے جس کا نام تھا برق الغمات. اس علاقے میں پہنچے تو اس علاقے کا سردار جس کا نام تھا ابن دغنہ، یہ ابوبکر صدیق کو جانتا تھا رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نہ آپ کے ساتھ قافلہ ہے، نہ آپ کے ساتھ تجارتی سامان ہے، آپ کس طرف رخ کر رہے ہیں، کیا پروگرام ہے آپ کا؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں زمین میں سیر کرنا چاہتا ہوں اور رہا شدہ ہو کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ان رکاوٹوں کو برداشت کر سکتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان رکاوٹوں کو میرے اوپر آ کر انہیں گھر کرنے کا موقع دے دوں، میں نہیں چاہتا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مکہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤں، جا کر میں خالص اللہ کی عبادت کروں. اور اس کے بعد میری قوم نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے، میرے دشمن بن گئے ہیں، چین و سکون کی کوئی نام مجھے نہیں مل رہی ہے میرے بستی کے اندر. ابن دغنہ نے ان باتوں کو سنا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اسے کافی تکلیف ہوئی. اس نے کہا کہ تم جیسا آدمی کسی بستی سے نکال دیا جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ تم کو تمہارے لوگوں نے نکال دیا؟ تم کتنے زبردست آدمی ہو، تم صلہ رحمی کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، رشتہ داری باقی رکھتے ہو، تم سچے ہو، سچائی اور صداقت تمہاری تجارت میں نمایاں ہے. تم جیسا بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تم کو نکالنے والے واقعی بدترین لوگ ہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تم جیسے لوگ نہ بستی سے نکال دیے جائیں، نہ تم جیسے لوگوں کو بستی چھوڑنا چاہیے، تم کو چاہیے کہ تمہاری بستی میں رہے. یہ کہہ کے ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ پھر مکہ واپس لاتا ہے، لا کر مشرکین کے درمیان ٹھہر کر اعلان کرتا ہے کہ یہ ابوبکر صدیق، انہیں میں نے پناہ دیا ہے، میں نے پناہ دیا ہے، یہ میری پناہ میں ہے. کسی کے لیے جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر لان تان کرنے کی کوشش کرے، ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے. تو یہ جب ایک سردار کسی کو اپنے پناہ میں لے لیتا ہے تو اس زمانے میں عربوں کے پاس طریقہ آیا تھا کہ سب اس کی عزت کرتے ہیں. کوئی سردار ہے کسی بستی کا، اس نے بعض لوگوں کو پناہ دے دیا، امن میں لا لیا، تو پورے بستی والے اسے مانتے ہیں اور اسلام نے اسے باقی رکھا. اسلام کے پاس بھی
یہ چیز ہے کہ اگر کسی نے امانت دے دی تو چاہیے کہ مسلمان ان امانت کو باقی رکھے. جیسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے تو انہیں عباس نے امانت دی تھی. عباس نے رضی اللہ عنہ نے انہیں پناہ دی تھی. راستے میں عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے چاہا کہ ابو سفیان کا کام تمام کر دیں, لیکن عباس نے کہا کہ نہیں, میں نے پناہ دی ہے, کوئی ان کو چھوئے گا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو باقی رکھا, اس امان کو باقی رکھا. تو ابن دغنہ نے امان دے کر ابوبکر صدیق کو دوبارہ مکے میں لا کر رکھا. اور مشرکین نے کہا کہ یہ صاحب یہ بربلا قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بے دین کرتے ہوئے پھرتے ہیں, اس لیے ہماری خواہش ہے کہ آپ جب انہیں امان دیجیے ان سے کہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں, پبلکلی قرآن اس طریقے سے نہ پڑھیں, اس سے ہمارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ابن دغنہ جا کے ابوبکر سے ریکویسٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ آپ کم از کم قرآن جب بھی پڑھنا ہے تو اپنے گھر میں پڑھیں, یہ پبلکلی نہ پڑھیں. تو ابوبکر صدیق نے اسے مان لیا اور گھر میں گئے. ابوبکر صدیق نے گھر کے وسارے میں ایک مسجد بنائی. گھر کے وسارے میں مسجد اس ڈھنگ سے بنائی کہ لوگوں کی نظر ان پر پڑتی تھی, اور وہاں پر بیٹھ کر پھر نماز قرآن کی تلاوت شروع کر. یہ انہی کا گھر ہے, اب پبلک لائف نہیں, گھر میں بیٹھ کر دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کر لیے. پھر وہی مشرکین سنتے اور متاثر ہونا شروع ہو جاتے. گھر میں گھر کے باہر نہیں گئے. اور مورخین کہتے ہیں کہ اصل میں اسلام کی سب سے پہلی مسجد یہی مسجد ہے جسے ابوبکر صدیق نے اپنے وسارے میں بنایا تھا. لیکن ایک آدمی کی مسجد تھی, ایک ہی بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے. تو چند دن ایسے ہوئے تو مشرکین نے ابن دغنہ کو بلایا. ابن دغنہ آئے تو کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب نے ایسا کر لیا ہے. اب تو پبلکلی تو قرآن نہیں پڑھتے, لیکن گھر میں انہوں نے مسجد بنا لی ہے, اب وہاں سے قرآن کی آواز سناتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بے دین کرتے ہوئے پھر رہے ہیں, تو آپ جائیں فوراً روکیں. ابن دغنہ آئے, آ کر ابو بکر صدیق سے کہا کہ دیکھو بھائی, تمہاری قوم تم سے پریشان ہے, تمہیں چاہیے کہ قرآن آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر پڑھیں, اس ڈھنگ سے نہ پڑھیں. تو ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تمہاری پناہ اور تمہاری طرفداری کو دے مانتا ہوں. مجھے نہ آپ کی پناہ چاہیے نہ مجھے طرفداری چاہیے. میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں, اسے روک ٹاک کرنے کے لیے ان مشرکین کے لیے کوئی موقع نہیں. تو ابن دغنہ واپس جا کے مشرکین سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, یہ صاحب میرے قابو سے باہر چلے گئے, اب وہ ہیں, آپ جو کرنا چاہے کریں, میں میری امان واپس لیتا ہوں. ابن دغنہ اپنے امان واپس لے کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ابوبکر صدیق کئی دنوں تک اسی طرز پر اپنا عمل رکھے ہوئے تھے. اور اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. کسرا اور قیصر کے درمیان جنگ ہوئی اور کسرا نے لڑائی جیتی. کسرا وہ ہیں جو مجوسی ہیں, آگ کی عبادت کرتے ہیں. قیصر وہ ہیں جو عیسائی ہیں. تو لڑائی ہوئی تو کسرا نے لڑائی جیت لی, یہ مجوسیوں نے جنگ جیت لی. اور مشرکین کو کافی خوشی ہوئی مکہ والوں کو, کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے اور یہ مجوسی بت پرست تھے. اور عیسائی چونکہ ان کے پاس بت پرستی اتنی نہیں تھی تو مسلمانوں نے ان کی طرفداری کی, یہ مشرکین نے کسرا کی طرفداری کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو, جیسے بت پرستوں نے عیسائیوں کو مار دیا ویسے ہم تم لوگوں کو عنقریب مار دیں گے, ویسے ہم لوگ تمہیں اور تمہارے دین کو عنقریب مکے سے باہر نکال دیں گے. ایسی ویسے باتیں کرنے لگے. تو ابوبکر صدیق نے انہیں جواب دینے کی کوشش کی. اتنے میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی سورۃ الروم کی, غلبت الروم, روم ہار گیا ہے لیکن عنقریب دوبارہ جیتنے والا ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی. تو ابوبکر صدیق نے اس آیت کو جا کے ابی بن خلف کے پاس پڑھا. تو ابی بن خلف نے کہا کہ یہ بیکار کی باتیں ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد اس نے شرط لگائی, کہا کہ اگر 3 سال کے اندر دوبارہ یہ رومی جیت جائیں کسرا پر, میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا. اگر یہ لوگ ہار جائیں تو تمہیں مجھے 10 اونٹ واپس دینا ہے. تو اس نے 3 سال کی قید لگائی. تو ابوبکر صدیق کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے اس 3 سال کو 9 سال یا پھر اس سے زیادہ کر لو, کیونکہ قرآن نے کہا بضع سنین. بضع سنین کہتے ہیں چند سال جو 3 سے لے کے 10 کے درمیان کا ہوتا ہے. 3 سال سے لے کے 10 سال کے درمیان, اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں بضع. تو قرآن نے کہا بضع سنین یعنی 3 سے لے کے 10 سال کے درمیان یہ واقعہ پیش آنے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے کہو کہ یہ 3 سال کی مدت کو 9 تک کر لیں اور اس کے بعد 10 اونٹنی کو 100 اونٹنی کر لیں گے.
चैलेंज मकबूल, तुम जो कहते हैं हम इसे कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन इस अदद को बढ़ा दें। अबू बकर सिद्दीक गए, जाकर उबई बिन खल्फ से कहे कि देखो भाई, तुम 3 साल कहे, हम 9 साल की मोहलत देते हैं, और उसके बाद 10 ऊँटनी नहीं बल्कि 100 ऊँटनियां होंगी। तो दोनों ने इत्तेफाक कर लिया। अब उसके बाद मुसलमान हिजरत करके मदीना चले गए, बदर की लड़ाई हुई, उसके बाद ओहद की लड़ाई हुई। तो उसके बाद मेरे दोस्तों फिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। तो उस लड़ाई में बाकायदा कैसर ने जीत लिया, ईसाइयों ने जीत लिया। तो अलबत्ता हुआ है कि उबई बिन खलफ बदर के मैदान में मारा गया, खत्म कर दिया गया। तो अबू बकर सिद्दीक बाकायदा मदीने से आए, आकर उबई बिन खलफ के खानदान वालों से 100 ऊँटनियां ली, क्योंकि ये चैलेंज पब्लिकली हुई थी और सबको मालूम हुआ था वाकया। तो 100 ऊँटनियां लिए, जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटनियां का सदका कर दिया। तो एक वाकया उबई बिन खलफ के साथ पेश आया। उसके बाद मेरे दोस्तों रोजाना मार खाना, खून बहाना आम था मेरे दोस्तों। जब हम तारीख पढ़ते हैं तो कई ऐसे वाकयात नजर आते हैं जिसमें बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक पर इन लोगों ने ज्यादती की। और ऐसे वाकयात आते हैं कि एक मर्तबा इन लोगों ने, इन जालिमों ने अबू बकर सिद्दीक को पकड़ा और इनके सर के बालों को नोचा, इनकी दाढ़ी के बालों को नोचा। कई मर्तबा ऐसे हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही शुरू करते, यानी रोजाना इन लोगों की ज्यादतियों को झेलना 2-4 हो गए। मुसलमान इसके जो है आदी हो गए थे। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात से मालूम हो गया कि अनकरीब अब मुझे भी हिजरत करना है। तो एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं कि मुझे ये महसूस होता है कि मुझे भी हिजरत का हुक्म मिल जाएगा। तो फौरन अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि आप कैसे हिजरत करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हिजरत करूंगा तो तुम मेरे साथ रहोगे। तो अबू बकर सिद्दीक काफी खुश होते हैं। चंद सालों के बाद वो वाक़यात पेश आते हैं जिसमें अबू तालिब वफात पा जाते हैं, उसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वफात पा जाती हैं, उसके बाद शैबा अबी तालिब में 3 साल बनु तालिब और बनु मुत्तलिब कैद कर दिए जाते हैं, वाक़यात पेश आते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे देता है कि आप चलें, अब आप हिजरत करना चाहिए। तो एक मर्तबा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त मिल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के मौके पर दौड़कर सीधे अबू बकर सिद्दीक के घर में जाके दस्तक देते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दरवाजा देखे कि कोई खटखटा रहा है और फिर से पहचान लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते आमतौर पर सुबह में या फिर शाम में, लेकिन जब दोपहर में आए तो समझ गए कि मामला कुछ संगीन है। दरवाजा खोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा ढांके हुए थे, अपना कपड़ा उतार कर कहते हैं कि घर वालों से कहें कि वो दूसरी तरफ चले जाएं। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मेरी बेटियां हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होकर कहते हैं कि मुझे इजाजत मिल गई हिजरत की, तो मैं समझता हूँ कि कल शाम तक यहाँ से निकल जाऊंगा और इसरिफ की तरफ मेरा रुख होगा। तो अबू बकर सिद्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बातें सुनकर इल्तिजा करते हैं, यानी उनके दिल में ख्वाहिश आती, कहते हैं या रसूलुल्लाह अस्सहबत या रसूलुल्लाह, आपके साथ कौन हो गया रसूलुल्लाह? अब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ रवानगी की बात की, कौन साथ होंगे इसकी तफसील नहीं सुनाई। तो अबू बकर सिद्दीक ये तफसील सुनना चाहते थे कि कौन साथ चलेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक के तुयूर देखकर कहा कि आप ही मेरे साथ चलने वाले हैं। तो अबू बकर सिद्दीक खुशी से रोने लगते हैं। माई आयशा कहती हैं कि मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा इस वक्त ये मालूम हुआ कि आदमी खुशी में भी रोता है। माई आयशा कहती है कि मैंने सिर्फ ये जान रखा था कि गमगीन आदमी रोता है, लेकिन जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने मेरे वालिद को देखा कि वो खुशी से उन्होंने फूलें नहीं समाई और उनके आंखों से आंसू जारी हो गए। और उसके बाद जल्दी जल्दी घर में उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की बात की तो उन्होंने पहले से 2 ऊँटनियां तैयार कर रखी थी, 2 ऊँटनियां तैयार कर रखी थी और इसे बाकायदा इसकी तरबियत देकर अच्छा खिला पिला के इन्हें ताज़ा दम कर रखा था। और इसी ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजी रहते हैं मेरे दोस्तों, घर में रहना नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर भी रोजाना निकल कर तबलीग के लिए जाते हैं, निकल कर तबलीग के लिए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है कि बाज़ लोग जो बनु शैबान हैं, जो बिल्कुल नॉर्थ से उनका ताल्लुक है, जज़ीरे अरब से, वहाँ से आए हुए हैं। तो अबू बकर सिद्दीक को लेकर उनके पास जाते हैं दावत का काम करने के लिए। सुभान अल्लाह, ऐसे मौके पर तैयारियां चल रही है, बस्ती छोड़ना है लेकिन दावत का काम नहीं छोड़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं मेरे दोस्तों, उसमें मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी कभार जिस्म बुखार से कुपकुपाते रहता,
पूरा जिस्म नातवान निढाल हो जाता, घर में आकर बैठते और खबर मिलती कि फलां कबीला आकर फलां जगह उतरा है, तो उसी हालत में उठते और उठकर भागते, जाकर उन्हें दीन की बात सुनाते। तो मेरे दोस्तों, दावत की तड़प मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके असहाब की जिंदगी का हिस्सा है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे नाजुक मौके पर भी दावत का काम नहीं छोड़ रहे हैं। अपने साथ अबू बकर को लेकर फौरन उस कबीले के पास चले जाते हैं और कबीले वालों से गुफ्तगू होती है। और अबू बकर सिद्दीक इस बार कहते हैं, या रसूलल्लाह आप देखिए मैं दावत का काम करता हूँ, आप देखते रहिए, मैं इस्लाम पेश करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को मौका दिया। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े तो ये देखते हैं कि पूरा कबीला अबू बकर सिद्दीक को जानता है। और अबू बकर सिद्दीक के सामने एक आदमी आया, नौजवान, जिसके बड़े बाल थे। उसने गुफ्तगू शुरू की तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि तुम मफरूक बिन अम्र हो? मफरूक बिन अम्र हो? वो आदमी ताज्जुब में पढ़कर कहता है कि हाँ मैं ही मफरूक बिन अम्र हूँ। कहते हैं कि तू बनु शैबान का सरदार है? कहता है कि हाँ मैं बनु शैबान का सरदार हूँ। इससे मालूम होता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की पहुंच किस दूर तक थी। तो उसके बाद दोनों में गुफ्तगू होती है और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं कि जब तुम मक्का आए तो जरूर लोगों ने कहा होगा कि मक्के में एक साहिर है, ये झूठा है, क्या तुमने उनकी बात सुनी? तो मफरूक कहता है कि हाँ मैंने सुना। कौन है वो? तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि यही है, ये साहिर नहीं है, नया जादूगर है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, इन्होंने पैगाम लाया है। तो मफरूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इतना मुतासिर होता है क्योंकि साहिर, झूठा, दगाबाज का वो चेहरा नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे में लिखा हुआ है कि सच्चा आदमी है, इनके अंदर सदाकत, दियानतदारी। तो मफरूक उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मरऊब होकर जाता है और पूछता है कि आपका पैगाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर बैठते हैं, इन्हें दीन की दावत देते हैं और कुरान पढ़ते हैं, कुरान की बात आयतें पढ़ते हैं। मफरूक और उनके साथ जो लोग थे उनमें मुसन्ना बिन हारिसा भी थे। मुसन्ना बिन हारिसा ये आगे चल के बहुत बड़े सहाबी बने और यही पूरे ईरान की बर्बादी के सबब है। इन्हीं की वजह से पूरा ईरान इस्लाम के हल्के बगोश इस्लाम हुआ, इन्हीं की मेहनतों से। तो उस वक्त वो भी थे। तो काफी देर तक गुफ्तगू हुई। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मौका है इस्लाम कबूल करने का, आपने जान लिया अब क्या है, अब इस्लाम कबूल कर लो। चूंकि लोग सरदार लोग थे, उन्हें मालूम था कि अगर नया दीन कबूल करें तो किस्रा की जो पड़ोसी में है, तो ये लोग भड़क जाएंगे, हंगामे शुरू हो जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि फिलहाल हम इसे कबूल नहीं कर सकते, अलबत्ता हम जाएंगे, जाकर सोचेंगे, हमारे पड़ोसी का हमको डर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस्लाम में ये पार्शियलिटी नहीं है, इस्लाम हक है। आपके पड़ोसी चाहे जो भी हो, आपको जब मालूम हो गया बात हक है तो कबूल कर लें और अल्लाह इसकी मदद करेगा। हाँ कमजोर है हम, लेकिन हम अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अल्लाह इस हक की मदद करेगा। अगर तुम चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करें, अब मौका है कबूल करने का। इन लोगों ने टकराया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठकर चले गए, अबू बकर सिद्दीक में वापस आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त एक वाकया पेश आया जिससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक ने कभी भी दावती काम नहीं छोड़ा। उसके बाद चंद दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो हमको निकलना है। तो अबू बकर सिद्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर निकले और प्रोग्राम, बेहतरीन प्रोग्राम बनाया गया। प्रोग्राम ये बनाया गया कि यहाँ से निकलेंगे और सीधे जाके गारे सौर में टिकेंगे। गारे सौर, ये गारे सौर जबल सौर में गार था, वहां पर जाके रुकेंगे। और ये मेरे दोस्तों, ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मक्का से मदीना नॉर्थ डायरेक्शन में है और ये पहाड़ मक्का के साउथ डायरेक्शन में है, क्योंकि उस ढंग से प्रोग्राम बनाया गया था ताकि मुशरिकीन पीछे निकल आए तो पकड़ ना पाए। तो सीधे गए, जाके प्रोग्राम ये बनाया गया था कि जाके जबल सौर में गार में रहेंगे और 4 लोग बार बार आएंगे। एक है अब्दुल्लाह बिन उरैक़, ये उनके पास ये 2 ऊँटनियाँ हैं, ये मौके की तलाश में रहेंगे। जब मुशरिकीन थोड़े ठंडे हो जाए तो फौरन इन ऊँटनियों को लेके गार में पहुंच जाएंगे। एक नंबर 2 अब्दुल्लाह बिन अबी बकर, अबू बकर के बड़े लड़के, इनकी जिम्मेदारी ये थी कि दिन भर मक्के में रहेंगे। जब रात हो गई तो सीधे गार में पहुंचकर मक्का और कुरैश वालों की पूरी तफसील सुनाएंगे कि क्या हुआ आज, इनके प्रोग्राम्स क्या हैं। नंबर 3 अस्मा बिन्त अबू बकर रोज रात में आएंगी और ताजा खाना लाकर देंगी, ये प्रोग्राम। नंबर 4 आमिर बिन फुहैरा, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्हें खरीद कर रिहा किया था, जबरदस्त मोमिन थे। इनका काम ये था कि जब तक गारे सौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रहेंगे, ये आसपास के इलाकों में बकरियां चराते रहेंगे। आसपास के इलाकों में
بکریاں چراتے رہیں گے اور پوری خبر رکھیں گے، اور اس کے بعد شام میں بکریوں کو لے کر غار کے پاس پہنچیں گے تو بکریوں کا دودھ بطور غذا ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیئیں گے۔ یہ 4 لوگوں کو پہلے سے ابوبکر نے سیٹ کر لیا ہے، پورا پروگرام بنا رہے ہیں ابوبکر صدیق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نکلنا ہے تو پھر نکلیں گے بس، تو ابوبکر صدیق نے یہ پورا انتظام کر رکھا تھا۔ میرے دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا مرتبہ اس وجہ سے دیا، اور پورے اہل علم، پورے مورخین متفق ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین آدمی ابوبکر صدیق ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل آدمی ابوبکر صدیق ہے۔ انبیاء کے ساتھ جو حواریین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی ابوبکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غیر نبی میں سب سے افضل آدمی ابوبکر صدیق ہے، متفق علیہ، کیونکہ کتنی محنت ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر شروع کیے، رات کا موقع تھا، جبل سور کے طرف رخ ہے، یہ 2 ڈھاٹا باندھ کر نکل کر جا رہے ہیں، اور آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے سے پہلے مشرکین جو گھر کو گھیر لیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اندر چھوڑا تھا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور دونوں کو لے کر دونوں نے سیدھے جبل ثور کی طرف رخ کیا، اور وہاں جا رہے تھے تو وہاں عامر بن فہر آ گئے اور عبداللہ بن اریقط آ گئے، ساتھ عبداللہ بن ابی بکر بھی تھے، تو یہ 5 لوگ مل کے آگے بڑھے، آگے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان تینوں سے کہہ دیا گیا کہ تم لوگ چلے جاؤ، یہ لوگ چلے گئے، صرف 2 آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جب آگے بڑھے تو راستے میں پتھریلی زمین تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین میں چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں زخم آ گیا، خون نکل آیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اٹھا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اٹھا لیا، اٹھا کر پہاڑ چڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بالکل اس غار میں پہنچتے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو رہنا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چل رہے تھے تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جاتے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راؤنڈ کر رہے تھے ابوبکر صدیق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اس وجہ سے کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس چیز کے لیے میں کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو دعائیں دی، اس کے بعد گئے، جا کے غار تک پہنچ گئے، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رک جائیں، میں اندر جا کے صافی کر دیتا ہوں۔ ابوبکر صدیق اندر گئے، جا کے غار کو صاف کرتے ہیں، وہاں پر جو سوراخیں تھی سب سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، صرف ایک سوراخ رہ جاتا ہے، ابوبکر صدیق کے پاس کوئی چیز نہیں تھی ٹھونسنے کے لیے، تو ابوبکر صدیق نے اپنا پیر اس سوراخ پر رکھ لیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آقا نامدار آپ اندر تشریف لا لیں، اب آپ کے لیے انتظام ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، غار میں داخل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سفر میں پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، پریشان ہے تو ابوبکر صدیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے حکم ہو گیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیاوی طاقت کچھ بھی نظر نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں بڑے چین و سکون سے مدینہ پہنچ جاؤں گا، ان کی پوری سازشیں بیکار ہونے والی ہیں۔ تو یہ جو مشرکین جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں تو فوراً یہ لوگ اب ایک بہت بڑا ندوہ قائم کیے، لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے اس ندوے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر دے گا اسے ہم 100 اونٹیاں دیں گے، یہ اعلان کرتے ہیں، اور سارے مکہ میں یہ خبر پہنچا دیتے ہیں۔ ہر آدمی جو اونٹنی کی خواہش مند تھا نکل گیا تلاشی میں، ادھر ادھر لوگ گھر رہے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے۔ سب جب مدینے کی بات آئی تو پورے نام کی طرف بھاگ رہے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساؤتھ میں، تو بہترین پروگرام بنایا گیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس ڈھنگ سے اس چیز کو جو ہے پلان کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، اور ابوبکر صدیق، اب اتنا چھوٹا علاقہ تھا، اتنی چھوٹی جگہ تھی کہ 2 آدمی بڑی مشکل سے لیٹ سکتے تھے، تو ابوبکر صدیق بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے مانڈی میں سر رکھ کے لیٹ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، لیٹ کر سو گئے۔ تو یہ جو سوراخ جس میں ابوبکر صدیق اپنا پیر رکھے ہوئے تھے، یہ اصل میں ایک زہریلے سانپ کا مسکن تھا، یہاں پر ایک زہریلا سانپ تھا، وہ جب دیکھا کہ اسے باہر آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو اس نے پیر کو ڈس لیا، لیکن ابوبکر صدیق ہماری پوری جانیں پر قربان جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پیر کو جما کے رکھے، اور انہیں درد ہو رہا ہے، زہر جسم میں چڑھ رہا ہے، خون میں مل گیا ہے، سر درد اور جسم میں بخار آ گیا ہے، لیکن مجال نہیں کہ اپنا پیر اپنی جگہ سے اٹھائیں۔
اپنے پیر اسی جگہ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے ہیں، نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی بھی جنبش ہو جائے، تھوڑی بھی تکلیف ہو جائے. دیکھیے میرے دوست، یہی محبت کا مرتبہ ہے، یہی محبت کا مرتبہ ہے. یہ صحابہ، اور انہیں اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ اس وجہ سے دیا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، اور زہر جھیل رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے لیکن حل بھی نہیں رہے. یہاں تک کہ یہ رونا شروع کر دیتے ہیں، سر درد بخار آ گیا ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے آنکھوں کے آنسو کا ایک ٹپکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے نے سانپ نے ڈھس لیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بتاؤ کون سا علاج ہے، میرے پاس زبردست علاج ہے نا، ایسا علاج ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، پورے ڈاکٹرز یہاں ماند پڑ جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیر پکڑا، اپنے لعاب دہن کو نکالا اور اس کے بعد اس زخم میں لگایا. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اس کے بعد گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اس کے بعد گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں. بڑے آرام سے 3 دن تک اسی غار میں رہے، باہر نہیں نکلے، اسی غار میں بیٹھے تھے. اور بالکل پروگرام کے مطابق لوگ آتے، ابو بکر عبداللہ بن ابو بکر آتے اور پورا پیغام سناتے. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے اور آپ کے ساتھی کے خلاف 100 اونٹ کا اعلان ہوا ہے اور لوگ دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں، ہے نا. جو مکے والے اس انعام کی حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں، پورے اس شمال کی طرف ہے، ہو سکتا ہے قریب ان کا رخ موڑ کے یہاں پر بھی آ سکتے ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن اریقط، یہ عبداللہ بن اریقط ایسے صاحب تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ ابھی تک مشرک تھے لیکن وفادار سٹاف تھے کس کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وفادار آدمی تھے، ہے نا. پیسوں کے لالچ نے نہیں بدلا، وفاداری اسی کو کہتے ہیں. عربوں کے پاس وفاداری بہت ہوا کرتی تھی میرے دوست. تو عبداللہ بن اریقط آتے ہیں، آ کر اجازت پوچھتے ہیں کہ لالوں کو اٹھنے رات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا، جاؤ جاؤ. اس کے بعد اسماء بنت ابو بکر آتی ہے، کھانا لا کر پیش کرتی ہے. اس طریقے سے میرے دوستوں 3 دن گزر جاتے ہیں. تیسرے دن جب ان لوگوں نے خوب تلاش کیا، جہاں جہاں ہونا ہے وہاں نہیں ہے، تو ان لوگوں نے پروگرام بدلا کہ نئی نئی جگہ تلاش کریں گے. تو تلاش کرتے ہوئے جبل ثور تک پہنچے. یہ پہنچنے والا آدمی کا نام تھا امیہ بن خلف. یہ مشرک تھا، پکا مشرک تھا، نڈر دشمن تھا. یہ اس علاقے میں پہنچ جاتا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں موجود ہیں. اور غار اس ڈھنگ کا تھا میرے دوستو. غار آپ اوپر کھڑے تھے تو غار نیچے ہے. عام طور پر غار پہاڑ کے اندر ہوتا ہے نا، اس ڈھنگ سے. یہ غار نیچے گیا ہوا تھا. جو لوگ غار میں ہیں، غار کے باہر جو ہے انہیں ایسے دیکھتے تھے. اس ڈھنگ سے وہ غار تھا، اس لیے اس غار کو چنا گیا. ورنہ غار عام غار ہوتا تو اس غار کو نہیں چنتے، ہے نا. چننے والے بھی کافی ہوشیار آدمی تھے نا، ابو بکر صدیق تھے. تو وہ اس غار کو چنے تو آسانی سے پھنس جائے گا. جو ایسی جگہ چنے جو عام غاروں سے ہٹ کر. تو یہ غار اس ڈھنگ سے تھا کہ جب یہ لوگ نیچے تھے، یہ لوگ اندر ہوتے ہیں تو باہر والوں کو اوپر سے دیکھتے ہیں. اس ڈھنگ کا یہ غار تھا. سبحان اللہ. تو یہ لوگ ادھر پہنچ گئے اور پوری پہاڑی کا چپا چپا چھان مار رہے ہیں، چپا چپا چھان مار رہے ہیں. اور اللہ کا حکم ہوا تو ایک ٹڈی آئی اور ٹڈی نے اس غار کے منہ پر اپنا بہترین جال بچھا دیا. اور لوگ تلاش کرتے ہوئے آئے بالکل اس جال کے پاس پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد ایک مشرک نے اپنے ہاتھ میں کمان لیا، چاہا کہ جال کو ہٹا دے. تو امیہ بن خلف نے کہا کہ خامخواہ کیوں محنت کر رہے ہو، یہاں تو آدمی نہیں ہو سکتا ہے. یہ جال تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش کے پہلے سے ہے نا. ایسے محسوس ہوتا ہے اس کے اندر کہاں سے محمد رہیں گے. یہ کہے کہ امیہ بن خلف اپنے ساتھی کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے. جب یہ لوگ چپا چپا چھان مار رہے تھے اور بالکل طاق میں تھے، تو ابو بکر صدیق نیچے سے انہیں دیکھ رہے تھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل قریب آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ادھر چلے گئے. یا رسول اللہ بالکل قریب آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. اور ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ بے فکر ہو، کچھ بھی ہوگا نہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اپنے پیر میں کھجانے کے لیے سر جھکائیں ہم دکھ جائیں گے یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہرگز فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ابو بکر صدیق کی یہ بے قراری اللہ کو بہت پسند آئی، اللہ کو بہت پسند آئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب بھی بہت پسند آیا. تو اللہ نے قرآن میں بطور آیتوں کو انہیں ثبت کر دیا، قیامت تک کے لوگ اسے پڑھیں. اللہ کہتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے لوگوں جان رکھو اگر تم لوگ ان کی مدد نہیں کرتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے ان کی مدد کی. اس وقت بھی اللہ نے مدد کی جب یہ لوگ غار میں چھپ کر بیٹھے تھے. یہ دو میں سے دوسرا پریشان تھا تو نبی نے اسے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہرگز فکر مت کرو اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ قرآن میں اللہ نے ایسے ریپیٹ کیا تاکہ قیامت تک کے لوگ آئیں تو اس جملے کو پڑھیں تو وہ غار یاد آئیں اور وہ جذبہ، وہ بے قراری یاد آئے، وہ ڈر، وہ بے تابی یاد آئے. تو ابوبکر صدیق بالکل ان لوگوں کو نیچے سے لوٹ کر رہے تھے. وہ لوگ قریب آئے، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے رہے. آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی پریشانی کی کوئی بات نہیں، کب دور کرو، آرام سے رہو، کچھ بھی ہونے والا نہیں. تو وہ لوگ آئے، اس کے بعد چلے گئے. تو اس کے بعد راحت ہوئی. عبداللہ بن اریقط نے آ کر کہا کہ ٹھنڈا ہے معاملہ، تھک گئے لوگ، 3 دن ہو گئے تھک گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب رات کب میں آ جاؤ، ہم لوگ نکل جائیں گے. تو باقاعدہ عبداللہ بن اریقط نے 2 اونٹنیوں کو لا کر پیش کیا. ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی میں سوار ہو گئے اور ایک اونٹنی میں عامر بن ابی فہیرہ سوار ہو گئے اور اس میں عبداللہ بن اریقط بھی تھے. تو 2 اونٹنی میں 4 لوگ. اور اس زمانے میں ایک اونٹنی میں 2 کا سوار ہونا عام تھا. اور ایک اونٹنی 3-4 ایک پوری فیملی کو اٹھا سکتی ہے نا، زبردست چیز ہے اونٹنی، ایک پوری فیملی کو اٹھا سکتی ہے. اور اس کے اوپر بعض لوگ ایک ہودج ڈالتے ہیں ہے نا، ایک کمرہ ہوتا ہے اس کے اوپر اور چلتی رہتی ہے، بے فکر چلتی رہتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق ایک اونٹنی میں سوار ہو گئے، یہ 2 ایک اونٹنی میں سوار ہو گئے. ان کے ساتھ بعض جانور بھی تھے. تو عبداللہ بن اریقط ان دونوں سے پہلے، بہت پہلے نکل گئے اور راستے میں جانچ پڑتال کرتے جاتے، اگر کچھ ہو تو خبر دے دیتے. اس ڈھنگ سے سفر شروع ہوا. یہ 7 دن کا سفر تھا میرے دوستوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق نے 7 دن کا سفر کیا. مورخین کہتے ہیں کہ اصل سفر 3-4 دن کا تھا، لیکن یہ لوگ گھوم کر آئے. جو نارمل راستہ تھا، جو معتاد راستہ تھا، اس راستے کو چھوڑ کر ساحلی علاقوں سے گھوم کر آئے تھے تاکہ ان کے پیچھے کوئی تعاقب میں آئے تو کوئی انہیں حاصل نہ کرے. اس ڈھنگ سے میرے دوستوں سفر کا آغاز ہوا. تو راستے میں قبیلوں کے درمیان ہے نا، روڈ بائی پاس نہیں ہے تو پھر گاؤں میں جانا پڑتا ہے. تو گاؤں میں گھس کے نکلے تو گاؤں والے سب ابوبکر صدیق کو جانتے ہیں. سب ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہاں اکیلے، آپ کے پاس کوئی قافلہ نہیں؟ جب بھی آتے ہیں تو آپ کے سٹاف زیادہ ہوتے ہیں نا، آپ کے ساتھ تجارتی سامان ہوتا ہے، آپ تو بہت بڑے بزنس مین، اس بار اکیلے کہاں نکل گئے اور آپ کے ساتھ یہ صاحب کون ہے؟ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ نہیں، اسے گھومنے پھرنے نکلے ہیں. اب یہ میرے ساتھ جو صاحب ہے مجھے راستہ دکھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو صاحب ہے یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں. اور ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی رہبر ہے، راستہ دکھانے والے ہیں. لیکن ابوبکر صدیق جو معنی لیتے ہیں کیا ہے کہ جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے صحیح راستے میں ڈال رہا ہے. یہ ابوبکر کے معنی تھے، لیکن ان لوگوں نے عام معنی سمجھا. اس ڈھنگ سے سفر چل رہا تھا. چند دنوں کے بعد، 2 دن کے بعد ایک بہت بڑا چٹان نظر آیا جس کے نیچے آرام سے راحت سے بیٹھ سکتے تھے. ابوبکر صدیق گئے، جا کر جگہ صاف کیے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ آ کے ادھر بیٹھ جائیں. اور دونوں اتنے بھوک پیاس میں تھے، اتنی پیاس کہ دونوں کے حلق سوکھ گئے تھے اور بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر چلے گئے. کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کے سب سے بہترین دعا تھی. انہیں دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے آزما رہا ہے، بھوک پیاس تڑپ رہے ہیں ہے نا، زندگی کی بقا کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو دونوں اسی حالت میں تھے. تو دور سے ایک بچہ بکریاں چراتے ہوئے نکل آیا. تو ابوبکر صدیق نے ہاتھ ہلا کے بلایا کہ ادھر آؤ. تو بچہ قریب آیا تو بچے سے پوچھے کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے؟ بچے نے کہا کہ ہاں، لیکن میں نہیں لوں گا. ابوبکر صدیق نے کہا پیسے دیتا ہوں. تو پیسوں کی بات سنی تو دینے کے لیے تیار ہو گیا. اس کے بعد دونوں نے دودھ پیا اور تھوڑی دیر کے لیے راحت کی. جب اس بڑے چٹان سے نکل کے تھوڑا آگے بڑھے تو پیچھے سے یہ بہت تیزی سے گھوڑ سوار فالو کر رہا ہے. وہ جو فالو کر رہے تھے میرے دوستوں کا نام تھا سراقہ بن مالک. سراقہ بن مالک یہ وہ آدمی تھے، اپنے علاقے کے سردار تھے. یہ امبو جہاں آج علاقہ ہے وہاں کے سردار تھے. وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. تو یہ اپنے قبیلے میں بیٹھے تھے. انہیں خبر ملی کہ ایسے 2 لوگوں کو لیے 100 اونٹنیوں کا اعلان ہوا ہے. اور ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں نے ساحلی علاقے میں 2 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ 2 ہی 2 آدمی ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ یہ آدمی جا کے انہیں پکڑ کے انعام نہ دے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی بیکار ہے. کہہ دیا. اس کے بعد سراقہ بن مالک نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں رکھتے ہیں اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو پا لیتے ہیں. ابوبکر پلٹ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک آدمی آ رہا ہے اور بالکل قریب آ گیا ہے، قریب آ رہا ہے رسول اللہ، قریب آ رہا ہے. بالکل قریب آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے بھی آرام سے سفر کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، یہاں تک کہ بالکل قریب آ جاتا ہے، اور وہ جتنا قریب آنے لگتا ہے تو ابو بکر صدیق اتنے پریشان ہوتے ہیں، اور بالکل قریب آتے ہی اس کا گھوڑا جو تھا اس کے 2 گھٹنے زمین میں دھس جاتے ہیں اور وہ دھڑام سے گر پڑتا ہے، اور اس کے بعد گھٹنے اپنے گھوڑے کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن گھوڑا ٹھس سے بس نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد سراقہ بن مالک کو معلوم ہو گیا کہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، کوئی زبردست آدمی کے سابقے میں پڑ گیا، تو وہ اسی جگہ سے ٹھہر کر سراقہ بن مالک چیختے ہیں کہ اے صاحبان دیکھو میں تمہارے تعاقب میں آیا لیکن اب میں خود پریشان ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے، تھوڑا میرے طرف نظر کرم کرو، مجھے بچاؤ۔ جب انہوں نے چیخنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پلٹ کر دیکھتے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو گھوڑے کے 2 گھٹنے باہر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد سراقہ بن مالک سوار ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں، تم کسی کو اس تعلق سے خبر نہ دیں۔ اور سراقہ بن مالک کو جب جان بچ گئی تو سمجھے کہ اب بس کافی ہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے امان کر دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عریقط سے کہا تو انہوں نے امان کر دیا۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب جب بھی ہمارے علاقے میں آئیں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے، اس زمانے کا طریقہ تھا، تو امان لکھ کر سراقہ بن مالک کو دے دیا گیا، اور سراقہ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے متاثر ہوئے اور اتنے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے بتانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرا تیر ہے، اسے رکھ لیجیے، آگے آپ جائیں گے تو فلاں علاقے میں میرے بہت سارے جانور ہیں، میرے بہت سارے غلام ہیں، آپ یہ تیر بتا کر آپ کو جتنے غلام چاہیے لے لیں اور جتنے آپ کو ہتھیار چاہیے آپ لے سکتے ہیں رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اب تم چلے جاؤ، اب ہمارا کام کرنے دو۔ تو سراقہ بن مالک واپس جاتے ہیں تو راستے میں کوئی ان کی تلاش میں اس راستے میں آتا، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر کوئی نہیں، میں چکر کیا گیا، واپس چلو۔ اس طریقے سے پیچھے آنے والوں کو سراقہ بن مالک نے سب کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس جا کر اترے، ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام معبد الخزاعی۔ یہ عورت کا علاقہ جہاں اس یہ رہتی تھی کافی مشہور علاقہ تھا، جتنے بھی مسافرین آتے سب یہاں پر اترتے، یہ سب کی مہمان نوازی کرتی، اس صحرا میں پینے کے لیے دودھ دیتی، کھانے کے لیے گوشت دیتی، روٹی پکاتی اور مہمان نوازی کرتی، یہ بہت مشہور تھی۔ ام معبد الخزاعی کافی مشہور تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ یہاں پر ام معبد کی جگہ ہے، تو اپنے صاحبان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے ہی جاتے ہیں تو ام معبد سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو، ہمارے پاس تمہارے لیے پیسے ہیں۔ تو ام معبد کہتی ہے کہ نہیں جانتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتی، کہتی ہے کہ اے مسافرین میں تو اتنی پریشان ہوں کہ یہاں پر شیطان مبارک قحط آیا ہے، یہاں پر زمینیں سوکھ گئی ہیں، میرے بکریوں کے تھنے سوکھ گئی ہیں، یہاں پر کئی سالوں سے قحط ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے دینے کے لیے، مجھے معاف کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اس امید سے کہ ہو سکتا ہے چھپا رہی ہوں، میں اتنا دیتا ہوں، لیکن ام معبد وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسی بکری پر پڑتی ہے جو بالکل مریم تھی، دبلی پتلی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اسے دھو لوں۔ وہ تو ام معبد کہتی ہے کہ یہ اتنی مریم ہے کہ یہ اپنے بہنوں کے ساتھ چلنے نہیں گئی، موت کے انتظار میں، اسے کہاں سے دودھ نکل آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم صرف اجازت دے دو، باقی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے دھا دو، لیکن کوئی دودھ آنے والا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تھن پر ہاتھ رکھتے ہیں تو گویا کہ دودھ کا فوارہ نکل آیا، اتنا دودھ نکل آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھاکے گئے تو ایک گھڑا بھر دودھ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا کہ بھی وہ تعجب سے دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے معاملہ، اور لے کر وہ خوب پیتی ہیں، اپنے گھر والے کے لیے رکھ لیتی ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سب خوب دودھ پیتے ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے نکال کر دے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور ام معبد اس کے بعد سے جب بھی کوئی بھی ادھر سے گزرتا پوچھتی کہ ایک صاحب آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، آپ لوگ جانتے ہی نہیں جانتے؟ بعد میں اسے خبر ملتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ آئے تھے، یہ نبی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، تو عش عش کرتی رہی زندگی بھر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو اس کے بعد سیدھے قبا پہنچتے ہیں، اور قبا میں اب لوگ انتظار کر رہے ہیں، بے قراری سے انتظار کر رہے ہیں۔ راستے میں زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ زبیر بن عوام اس وقت شام سے آ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو دیکھ کر بہترین لباس دیتے ہیں، ان کے پاس لباس تھے،
بہترین لباس نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس پہن کر قباء میں داخل ہوتے ہیں، اور قباء میں داخل ہوتے ہی جتنے بھی مسلمان تھے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے گھیر لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا کے لوگ آ کے ملاقاتیں کرنا شروع کر لیے۔ تو صرف دو آدمی بیٹھے تھے، ایک تھے جن کے سر کے بال سفید تھے اور ایک نوجوان نظر آ رہے تھے۔ لوگ آئے اس بوڑھے آدمی کو نبی سمجھ کر ان کے ہاتھوں کو اور ان کے ماتھوں کو چومنے لگے، ان سے تبریک حاصل کرنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ دھوپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی تو ابوبکر صدیق اپنا چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانکتے ہیں، تو اس وقت قباء والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی یہ نہیں ہے، نبی یہ ہے۔ تعجب سے لوگوں نے کہا کہ اتنی سادگی کہ نبی کو معلوم بھی نہیں ہو رہا، اور لوگ ابوبکر صدیق کو جانتے تھے ان کی تجارت کی شہرت کی وجہ سے۔ اور ابوبکر قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے لیے رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف گئے، مدینے میں داخل ہوئے۔ مدینے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا یہودی تھا، وہ اپنے چھت پر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا۔ روز نیچے صحابہ دوسرے لوگ آتے انتظار کرتے رہتے، سب سے پہلے یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو دیکھا، نیچے آ کر خبر دیا کہ تم لوگ جس کی انتظار میں وہ آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد آپ وہ تفصیل جانتے ہیں جس میں اونٹنی کو اللہ کا حکم ہوا اور اونٹنی گئی ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس کی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے اور خارجہ بن زید ایک صحابی تھے، دونوں کو اخوت میں باندھ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مہاجر اور انصار دونوں میں سے ایک ایک کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو ابوبکر صدیق کو خارجہ بن زید نامی ایک صحابی تھے جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت پیدا کر دی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، مسجد کی تعمیر۔ وہاں پر جس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بننا چاہتے تھے وہ علاقہ سہل اور سہیل ایک دو غلام کا علاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4.5 پونے سونا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو خریدا، اور اس کے بعد وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے دینے والے پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے پیسے لیتے جاتے، کہتے ہیں کہ قرض ہے۔ اونٹ نہیں لیے تو کہا کہ قرض ہے، اب یہاں پر مسجد کے لیے پیسے لیے تو کہا کہ قرض ہے، راستے میں کسی کو پیسے دیے دینے کے لیے پیسے نہیں، کہتے ہیں کہ قرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے آتے تو پورا واپس کرنے کی کوشش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرض یاد ہوتا اور پورا واپس کرتے، لیکن ابوبکر صدیق کہتے کہ یا رسول اللہ میں لینے والا نہیں، لیتے تو بھی سمجھا کر دیتے۔ اس طریقے سے میرے دوستو اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابوبکر صدیق کا سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ابوبکر صدیق کے احوال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت میں جو تکالیف جھیلے اور پورے کے پورے تکالیف ابوبکر نے بھی جھیلے، تو دونوں کی زندگی سمجھیے کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے تھے۔ تو محمد رسول اللہ اور ابوبکر صدیق نے ہجرت کر کے مدینے میں آ کر زندگی اختیار کی۔ اس کے بعد کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔